नाजरीन, जलंधर दूरदर्शन में आप सभी का इस्तकबाल है। अखुवत, मोहब्बत और आपसी भाईचारे का त्यौहार ईद उल फित्र पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। आज के दिन मुसलमान 30 रोज़े रखने के बाद ईदगाह पहुंचकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह के बारगाह में हाजिर होकर शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें अल्लाह ने 30 रोज़े रखने के बाद इस ईद जैसी खुशी अता फरमाई। आज हम जलंधर दूरदर्शन में मौजूद हैं और हमारे साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर रेहान हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती नसीम अहमद कासमी साहब हमारे साथ बायसायद में मौजूद हैं। आइए हम इन पर ईद उल फित्र के मुतालिक हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे कि ईद क्यों मनाया जाता है, ईद की अहमियत क्या है, ईद हमें क्या पैगाम देता है, ईद हमें किस तरह मनाना चाहिए। इन सब बातों पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर रेहान हसन साहब से कि ईद उल फित्र क्यों और कब मनाया जाता है। ईद उल फित्र वो खुशी है कि जो मुकर्ररा वक्त पर लौट कर बार बार आए। ईद का तसव्वुर हमें हर मज़हब और हर मकतब फ़िक्र के अफराद के यहाँ नज़र आता है, खा हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, रोमन कैथोलिक हो या बुद्धमत, हर मज़हब के मानने वालों के यहाँ ईद का तसव्वुर पाया जाता है। यह और बात है कि उसके नाम अलग अलग होते हैं जी, लेकिन ईद का तसव्वुर पाया जाता है। जनाब इब्राहीम के मानने वालों ने उस दिन को ईद तस्लीम कर लिया कि जिस दिन नमरूद की आग से उन्हें निजात मिली। जनाब यूनुस के मानने वालों ने उस दिन को ईद तस्लीम किया कि जिस दिन जनाब यूनुस को मछली के पेट से निजात मिली। यहूद हर हफ्ता यानी सनीचर को ईद अपनी तस्लीम करते हैं और नसारा इतवार के दिन कि जो मायदा के नाजिल होने का दिन है उस दिन को ईद तस्लीम करते हैं। कुफ़ार और मुशरिकीन भी 2 ईदें तस्लीम करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हर मज़हब में ईद का तस्वुर पाया जाता है और उस ईद के दिन उस दिन का एहतराम ज़्यादा किया जाता है कि जिससे उस दिन के जलालत क़द्र का हमें अंदाज़ा होता है। जी जी, ईद एक ऐसी खुशी है कि जिस खुशी में हम सभी अफराद को शरीक करते हैं और हम उस दिन इस बात का शुक्राना बजा लाते हैं कि हमारे 30 रोज़े मुकम्मल हुए और 30 रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में हम ईद का त्यौहार, ईद का पर्व मनाते हैं और खालिक़ कायनात की बारगाह में सजदे में सर रख करके ये इजहार करते हैं कि परवरदिगार तेरा एहसान है कि आज का दिन तूने हमें इनायत किया है। ये थे रेहान साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मुफ्ती नसीम अहमद साहब, आप हमें बताएं, हमारे जो नाजरीन जलंधर दूरदर्शन में देख रहे हैं, तो इस्लाम में ईद उल फित्र की क्या अहमियत है। मज़हब इस्लाम के अंदर ईद उल फित्र का बहुत बड़ा मकाम है जी और बहुत भी अहमियत है। जब ये दिन आता है तो तमाम उम्मत मुस्लिमा और बल्कि तमाम अहले मुल्क इस ईद उल फित्र की खुशी के लिए बड़े ही आबो ताब के साथ इंतज़ार करते हैं और इस दिन सुबह सवेरा उठकर और फजर की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद सबसे पहले खुशी खुशी छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उठकर ईद के नाम पर बड़ी खुशियाँ मनाते हैं और सवेरा उठने के बाद में और ईदगाह जल्दी जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी इस उम्मत को, पूरी कौम को समझाया है कि ये 30 रोज़े रखने के बाद में जो हमें ये ईद अता हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बतौर इनाम की हमें को ये ईद का दिन मिला है। और ये ईद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मौलाना रेहान साहब ने बताया है, डॉक्टर रेहान साहब ने, कि हर एक उम्मत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतें इस ईद के दिन को मनाती रही है। मुफ्ती साहब, दरअसल ईद का दिन वो दिन है कि जिस दिन इंसान से कोई गुनाह सरज़द न हो। बेशक हज़रत अली के बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ तो क्या देखा कि हज़रत अली घुटनों की मदद से बासी रोटी तनावल फरमा रहे हैं तोड़ तोड़ कर। तो आने वाले ने कहा कि या अली, आज तो ईद का दिन है। तो हज़रत अली ने कहा कि हमारी ईद वही है कि जो कल होगी, यानी जिस दिन इंसान से कोई गुनाह सरज़द न हो,
وہی دن عید کہلانے کا مستحق ہے۔ حضرت علی کے اس قول کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہر وہ دن ہمارے لیے عید بن جاتا ہے کہ جس دن ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو عید کا دن اس کے لیے نہیں ہے کہ اس دن ناچ اور رنگ کی محفلیں منعقد کی جائے، خوشی ضرور منایا جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور اگر خدا کی نافرمانی اس دن ہو رہی ہے تو یہ عید خوشی کا دن ہونے کے بجائے یہ غم کا دن قرار پائے گا۔ اسی لیے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی شب اور عید کا دن عبادت خدا میں بسر کرو۔ جی جی جی، اس لیے کہ جو شخص عید کے دن اور عید کی شب عبادت خدا میں بسر کرے گا تو اس دن اس کا دل جو ہے وہ خوش ہوگا کہ جس دن سارے دل مردہ ہوں گے۔ تو یہ عید ہمیں اس لیے آتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ ساتھ ہم عبادت خدا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس بات کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ عید کا دن ہمیں جو نصیب ہوا ہے اس دن کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت خدا میں بسر کریں اور خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ جی بے شک۔ اور اسی کا اظہار کرنے کے لیے ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں اور خدا کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں کہ پروردگار تو نے آج ہمیں وہ دن عطا کیا ہے کہ ہمارے 30 روزے مکمل ہو گئے اور تیری بارگاہ میں اس کا شکرانہ بجا لانے کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ مفتی نسیم صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دن عید الفطر کے دن جہاں پوری دنیا میں مسلمان آج کے دن خوشی مناتے ہیں، عید کی خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو آج کے دن مسلمانوں کو کیا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ ہمارے اہل ملک جو عید الفطر منا رہے ہیں، آج کے دن خاص طور سے اپنے جو غریب غربا ہیں اور اپنے ملک میں پسماندہ ہیں ان کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، اور جس طریقے سے بڑے لوگ عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شرکت کر کے شریک ہو کر اور اپنے نونہالوں یتیم بچوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے اور بڑے لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر وہ خوشی منا سکے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں یہ عید الفطر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عید الفطر، عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنا، اور فطر کا معنی ہے فطر واجبہ، جو ہر ایک آدمی اس چیز کو نکال کر اور اس کو اپنے یتیموں تک، غریبوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے اچھے نئے کپڑے سلوا سکے اور اپنے بچوں کو بڑے لوگوں کے بچوں کے ساتھ شریک کر کر اور خوشیاں منا سکے۔ یہ عید کا اہم پیغام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مفتی صاحب جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ یہ تہوار جہاں ایک خوشیوں کا پیغام ہے، ایک دوسرے کے محبت کا پیغام ہے، تو ہمیں ان غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جن کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ نہیں، انہیں ان عید کے دن جو کھانے پینے کا سامان بنایا جاتا ہے، جہاں تک آپ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ عید میٹھی عید کے نام سے لوگ اسے پکارتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہمیں ان غریب بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں بھی عید کی پوری طرح خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی، اگر ہمارا غریب بھائی اگر وہ عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اس چیز کے گنہگار ہوں گے۔ مفتی صاحب ایک اور بھی جو ہمارے پنجاب کی جو ایک عید کی جو خوشیاں ہیں وہ سب سے دوسرے اسٹیٹ کے مطابق الگ ہی ہے، چونکہ پنجابی ایک ایسا واحد صوبہ ہے کہ جہاں عید کی تہوار میں سارے ہندو، مسلم، سکھ اور جتنے دھرم کے لوگ ہیں سب اکٹھے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچتے ہیں، مسلم بھائی چارے کو مبارکباد دیتے ہیں، وہاں عیدگاہ کے اندر، مسجدوں کے اندر وہاں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ الگ ہیں، اور یہی پنجاب کی کلچر رہا ہے کہ چاہے وہ عید ہو، ہولی ہو، دیوالی ہو یا اور بھی جو بھی تہوار ہو، رام نومی سے پہلے بھی جب پنجاب میں ہے تو سبھی لوگ ایک مل جل کے منا رہے ہیں، اور کافی اس سے ایک آپسی بھائی چارہ کا پیغام بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس دن خاص خیال رکھیں۔ تو آپ کی نظر میں کچھ آپ نے کچھ دیکھا ہو، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پنجاب کے اندر کہ عید کے دن خود مکھ منتری صاحب عیدگاہ پہنچتے ہیں مالک کوٹلہ کے اندر، ہر سال وہاں رہا، اور وہاں جا کر کے بڑے پیمانے پر وہ بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں عید کی، اور انہیں ان کی مسلمانوں کی عید کی خوشیوں میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو
آپ جو پنجاب کے اندر عید منائی جاتی ہے ڈاکٹر ریحان صاحب، وہ کچھ الگ ہی ہے، جی تو اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، پنجاب صوبہ یوں بھی محبت کا بے شک بکھیرنے والا صوبہ ہے، جی، اور امن اور آشتی کا پیغام پہنچانے والا صوبہ ہے۔ جی یہاں کے لوگ دل کھول کر کے ملتے ہیں، بے شک جیسا کہ مظہر عالم صاحب ابھی آپ نے کہا کہ عید کے دن جو ہے وہ غریبوں اور ناداروں کا خیال رکھنا چاہیے، اسی لیے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جی جی، تاکہ جو غریب ہیں اور جو عید کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکے ہیں اور کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکے ہیں، تو جو مالدار مسلمان ہیں وہ فطرہ نکال دیں اور اس فطرے کے ذریعے سے غریب بھی جو ہے وہ اس تہوار میں، اس پرب میں شریک ہو جائے، اسی لیے فطرے کا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم نماز پڑھنے کا عیدگاہ جا کر کے ہے کہ جب کوئی بھی انسان جب جا کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں یہ تمیز اور تفریق نہیں کی جائے گی کہ مالدار ہمارے پاس کھڑا ہے کہ غریب پاس میں کھڑا ہے، سارے لوگ جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، تو ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو کر کے نابرابری کے تصور کو لوگوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ اور عید کا جو سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ یہ نابرابری کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے۔ جی، عید نے جو ہے وہ غریب اور امیر کے فرق کو ختم کر دیا ہے، کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں رہتی ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی بتائیں مجھے کہ عید کے دن کیا یہ ضروری ہے کہ نیا کپڑا ہی پہنیں؟ تو اس میں ہمارے شریعت کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ وہ زمانہ ایک خستہ حالی کا رہا ہے اسلام کا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کے حکم فرمایا کہ جس آدمی کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، جی، بہرحال نیا نہ ہو لیکن وہ صاف ستھرا دھلا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اچھی طریقے سے خوشبو استعمال کر اور وہ اچھا نیا کپڑا پہن کر عیدگاہ میں جا سکے۔ اور عید سے پہلے اس عید الفطر کے اندر یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، ہمیں حکم ہے کہ عید سے پہلے میٹھی چیز کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے عیدگاہ جانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے، اچھا، جب عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائے۔ اور عید الفطر کے اندر جیسے کہ قربانی کا دن ہوتا ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے بلکہ آنے کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھائیں۔ اور یہ اسی میٹھی عید میں ہے کہ پہلے عید پہلے میٹھی چیز کھا کے جائیں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کہ چونکہ ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ میٹھی چیز ایک محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، جی، میٹھی چیز ایک محبت کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اور ہم جو جا رہے ہیں عیدگاہ کے اندر، پورے شہر سے، قریے سے، بستی بستی، چھوٹے بڑے مل کر ایک محبت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں ہمارے چھوٹے بھی ملیں گے، بڑے بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے، سکھ بھی ملیں گے، عیسائی ملیں گے، سبھی ملیں گے۔ تو ہمیں وہاں ایک پیغام بانٹنے کا اور محبت کا گہوارہ تقسیم کرنے کا ہمیں ڈاکٹر ریحان صاحب، اردو شاعری میں عید الفطر کے متعلق شعراء کا کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیے، عید سے متعلق ہمارے اردو کے شعراء نے اظہار خیال خوب کیا ہے۔ میر تقی میر ہوں، جی، یا نذیر اکبر آبادی ہوں، یا فیض احمد فیض ہو، ان کی نظمیں ہمیں عید پر بھرپور انداز میں ملتی ہیں۔ جی، اس کے علاوہ بھی ہمارے امرتسر سے تعلق رکھنے والے ساغر صدیقی نے بھی عید پر بہت ہی خوبصورت نظم کہی ہے، قمر بدایونی نے بڑی خوبصورت نظمیں کہی ہیں۔ تو اگر ہم اردو شاعری کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اردو کے بیشتر شعراء نے عید کے حوالے سے بہت ہی بہترین اشعار کہے ہیں، جی، اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس لیے کہ عید جو ہے وہ گلے ملانے کا دن ہے، جی، دل توڑنے کا دن نہیں ہے بلکہ دلوں کو جوڑنے کا دن ہے۔ عید کا دن ہے، گلے مل لیجئے، اختلافات ہٹا کر رکھیے۔ واہ! اسی طریقے سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کے شعراء نے مختلف انداز سے عید کی خوشیوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو عید ہے دراصل عدل اور مساوات اور رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ عید یہ بتاتا ہے کہ تمام طریقے کی جو قدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، سب ختم کر کے ایک دوسرے کے گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے سے رہو۔ عید کا پیغام ہی یہ ہے کہ جب جب عید آتی ہے تو وہ اہل ملک کو اور قوم کو ایک دوسرے سے مل کر اور جڑ کر رہنے کا پیغام دیتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ گلشن گلشن عید مبارک،
सावन सावन ईद मुबारक, आओ यार गले लग जाओ, तन मन ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा डॉक्टर रेहान साहब। मुफ्ती साहब, ये ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई और हमारे शरीयत में इसकी क्या अहमियत है, एक वो भी आप जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि ईद उल फितर हर ज़माने में मनाई जाती है, नबी हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर, और हर एक ज़माने में, हर एक नबी के ज़माने में मनाई जा रही है। और लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर जो ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है, उसके अंदर ख़ास एक मोहब्बत का जो पैगाम दिया जाता है वो ये है कि भाई जहाँ मालदार खुशियाँ मना रहे हैं वहीं यतीम लोग भी खुशियाँ मनाए। मुझे एक वाक़या याद आता है, मैं आपको सुना देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले ईदगाह के लिए और रास्ते में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक कंधे पे हसन बैठे हैं, दूसरे कंधे पे हुसैन बैठे हुए हैं, और रास्ते में एक यतीम बच्चा मिला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहसास किया कि यकीनन ये बच्चा यतीम है, ये खेल रहा है और ये ईद का त्यौहार क्यों नहीं मना रहा, खुशियाँ क्यों नहीं मना रहा। अदरवाइज दीगर बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये बच्चा न कपड़े धुले हैं, न इसका कोई साफ़ सुथरा कपड़ा है, न वो नहाया हुआ है, ये ईद क्यों नहीं मना रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके पास जाकर कहा, बेटा तो ईद क्यों नहीं मना रहा है जी। उस बच्चे ने कहा कि या मोहम्मद, मेरे वालिदैन नहीं हैं, काश के मेरे वालिदैन होते और आज मैं भी अपने साथियों के साथ ईद मनाया होता जी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को लिया और हम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ किया, फरमाया कि आयशा एक सवाब का काम आया है, एक सवाब का काम आया है। तो अम्मा आयशा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए कि एक यतीम बच्चा है जी, इसको नहलाओ और इसको हसन के या हुसैन के कपड़े जिसके भी आते हो पहना दो, क्या ताकि ये भी हमारे साथ ईदगाह में जा सके और छोटे मासूम बच्चों के साथ ईद मना सके। मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंसानियत को पैगाम दिया है कि यतीम, गरीब, गुरबा का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए ताकि वो मालदारों के साथ मोहब्बत और उख़्वत और भाईचारगी के साथ ईद मना सके। उस बच्चे को लिया, नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाए और अपने कंधे पे बिठाया और उसको ईदगाह ले जाकर ईद पढ़ाई, उसको खुशियों में शिरकत किया। ये नबी का पैगाम, ये ईद का पैगाम। क्या बात है मुफ्ती साहब, ईद के हवाले से जो बड़ा तारीख़ी वाक़या ये है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए तो उनके दोनों नवासे मस्जिद में पहुँचे और कहा कि ए नाना, आज के दिन जो है वो मदीने के बच्चे ऊँटों पर बैठेंगे, हम कैसे बैठें। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नाके की शक्ल में बन गए और कहा, आओ हसन हुसैन हमारे पुश्त पर बैठ जाओ। फिर ये कहा कि नाना, मदीने के बच्चे जिस ऊँट पर बैठते हैं उसकी तो मिहार भी होती है। तो हुजूर अकरम ने अपनी जुल्फ़े पकड़ा करके इमाम हसन के हाथ में और इमाम हुसैन के हाथ में बताया कि आओ बच्चों, तुम्हारे लिए आज मैं नाका भी बन जाता हूँ। जिधर जिधर हसन हुसैन इशारा करते थे उधर उधर पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल चलते थे। यानी तमाम मुसलमानों को ये बता दिया कि देखो, हम सूरज हैं, जा रहे हैं, अब ये हमारी पुश्त पर बैठे हुए जो हसन हुसैन हैं ये चाँद हैं, ये उभरेंगे और इन्हीं की रोशनी में तुम हिदायत और रहबरी हासिल करना और इस्लाम के सही पैगाम को देखने और समझने की कोशिश करना। ये ईद के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत मंज़र हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया और ये बताया कि देखो, बच्चे की तरबियत में बिल्कुल बच्चे जैसे हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे अपने बुज़ुर्गों के अक्स को अपनी ज़िंदगी में उतार सकें और अपने बुज़ुर्गों के अखलाक और आदत व अतवार को वो सीख सकें। तो ईद के हवाले से ये भी हुजूर अकरम का तमाम आलम इस्लाम को खूबसूरत तरीन पैगाम। बेशक बेशक। तो जहाँ तक मुफ्ती साहब ये कि यतीम की बात करें तो क्या यतीम में वो लोग शुमार होते हैं जिनके वालिदैन मर चुके हैं, या वो लोग जिनके वारसान नहीं हैं, या वो माली एतबार से बहुत कमज़ोर हैं? मतलब इसमें शरीयत में किन लोगों की ज़्यादा मदद करने की तलक़ीन की गई है? यतीम उस बच्चे को कहा जाता है कि जो नाबालिग हो और उसके पास कुछ भी नहीं हो। चूँकि वैसे तो अगर देखा जाए, चूँकि बड़ा होने के बाद, बालिग होने के बाद वालिदैन रुखसत हो जाते हैं, उसको यतीम नहीं कहा जाता। छोटे नादार बच्चों को यतीम कहा जाता है। और जिनका कोई कमाने वाला नहीं, वारिस नहीं,
ایسے بچوں کی کفالت کرنا وہ اسلام کا بہت بڑا اہم فریضہ ہے۔ تبھی تو ہمارے اسلام نے یہ عید کے موقع سے فطرے کی شکل میں ان یتیموں کے لیے مدد کے لیے اعلان کیا ہے کہ جب آپ کی نماز تب تک عید کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ فطرے کی شکل میں ادا نہیں کریں گے۔ جی، تو اس کے لیے کیا شریعت نے کیوں ایسا مطلب ہے کہ جب تک آپ فطرہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی؟ اس سے ان یتیموں کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا کہ جب تک آپ اپنا فطرہ واجبہ ادا نہیں کرو گے تب تک آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اہمیت دلانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے تاکہ لوگ اپنا فطرہ واجبہ ان یتیموں تک پہنچا سکے اور وہ یتیم بھی اس عید کے دن سے آنے سے پہلے اپنی تیاریاں مکمل کر سکے، اچھے کپڑے سلوا سکے، خوشبو خرید سکے اور اپنے گھر کے اندر جو قمقمے لگانے ہوتے ہیں اور جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ کر سکے، مطلب کہ عید کی پوری خوشی وہ بھی منا سکیں، مکمل طریقے سے منا سکے۔ بہت اچھی بات ہے۔ مظہر صاحب، اصل میں یہ جو فطرے کا حکم ہے اور یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم ہے، تو یہ عید جو ہے وہ دراصل اسلام میں ایک پیغام ہے کہ جو نابرابری کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے۔ جی، عید امن و آشتی کی بستیاں بسانے کا ایک پیغام ہے کہ دنیا میں صلح بقائے باہم کے ساتھ رہو، حتیٰ کہ غریب اور نادار اور جو کم پیسے والے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ یہ جو رمضان کے روزے 30 روزے رکھنے کے بعد خوشی کے طور پر جو عید منائی جاتی ہے وہ اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہیں غریبوں کی بھی بھوک اور پیاس کا خیال رہے۔ اس طریقے سے یہ عید جو ہے وہ ہمیں پوری دنیا میں امن و سلامتی کا ماحول بنانے کا پیغام دیتی ہے، نابرابری کی زنجیر کو توڑنے کا پیغام دیتی ہے، صلح بقائے باہم اور رواداری کے ساتھ ایک دوسرے سے گلے ملنے کا پیغام دیتی ہے۔ اسی لیے ہم عید میں ایک دوسرے سے گلے مل کر کے نابرابری کے تصور کو توڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے مل کر کے ہر طریقے کی عداوت، دشمنی اور قدورتوں کو ختم کر کے محبت اور صرف محبت کا پیغام دنیا میں عید کے حوالے سے ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے، ہماری عید تب مکمل ہوگی جب ہمارا پڑوسی، ہمارا یتیم، ہمارا غریب بھائی بھی ہماری عید کی خوشیوں میں مکمل طور پر شریک ہوں گے۔